ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في سورة الأعلى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. تمام طرح کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے مجھے اور آپ کی زندگی میں رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ نصیب فرمایا. اور اس اللہ کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا اور روزے رکھنے کی اللہ نے طاقت نصیب فرمائی، اور اس کے بعد مجھے توفیق دی کہ ہم سب جو ہے کتاب و سنت کے مطابق اللہ کے سامنے اپنی عبادتیں کرتے رہے. اللہ کے سامنے ہم نے اپنے عاجزی و انکساری کو پیش کیا. یہ اللہ کی سب سے بڑی توفیق ہے کہ اللہ نے جو ہمیں مجھے اور آپ سب کو نصیب فرمائی ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہماری عبادات کو قبول فرمائے، اللہ رب العالمین ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرمائے. محترم حاضرین، یہ رمضان المبارک کی عید، یہ عید جس کو عید الفطر کہا گیا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی دو عیدیں ہیں، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے. یہ عید الفطر روزے رکھنے کے بعد ایک مہینہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے بعد ایک مسلمان کو، ایک مومن کو ایک خوشی کے دن ملتا ہے. اور یہ ایسی خوشی اس شخص کے لیے جو پورے رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی عبادتیں کر کے اپنے رب کو راضی کر لیا ہو، اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس نے عبادتیں کی ہوگی، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت کیا ہوگا، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے پورے 29 یا 30 روزے اس نے مکمل رکھے ہوں گے. یہ اس کے لیے آج کا دن خوشی کا دن ہے. اور یہ ایسا دن ہے، اس دن کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، عید کے دنوں میں تمہیں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ دن خوشی کے ایام ہیں، اور ان دنوں میں بچوں کو بھی خوش رکھنا چاہیے، اور خود انسان اپنے آپ کو یہ محسوس کرے کہ اس کی زندگی میں اللہ نے ایک موقع میسر کیا، اس کی زندگی میں اللہ نے یہ عید نصیب فرمائی. اللہ سے بار بار دعائیں کریں کہ اے اللہ ایسی خوشیاں تو بار بار نصیب فرما، اے اللہ ہماری زندگیوں میں ایسی خوشیاں نصیب فرما. کیونکہ کتنے افراد ایسے ہیں، آج دنیا کے حالات کو اگر سامنے رکھا جائے، اللہ کی قسم ہے کئی جگہ ایسے ہیں جہاں پر لوگ خوشیاں منانے کے لیے ترس رہے ہیں، لیکن ان کے حالات ایسے ہیں کہ وہ خوشیاں نہیں منا سکتے. آپ فلسطین کے حالات دیکھیں کہ ان کے ماں باپ انتقال
کر گئے، ان کے ماں باپ شہید کر دیے گئے، اور وہ بچے جو آج خوشی کا دن تھا ان کے لیے خوشیاں نہیں منا سکتے۔ یہ اللہ کی طرف سے میرے اور آپ کے لیے یہ ایسا موقع ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ سے انعام لینے کے لیے ہم یہاں آئے ہوئے ہیں۔ ایک انسان جب دنیا کے اندر محنت کرتا ہے، محنت کرنے کے بعد انسان کا حاصل کیا ہوتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ اس محنت کے حساب سے اس کو پھل ملے۔ اگر اس کو اس کا پھل نہ ملے تو سب سے بڑا بد نصیب ہے۔ یہی ہے کہ مسلمان پورا مہینہ اللہ کی عبادت کرنے کے بعد وہ امتحان کا رزلٹ لینے کے لیے عیدگاہ پہنچتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کی عبادتیں اگر قبول کر لیا، اللہ نے اس کی اگر نمازیں قبول کر لی، وہ سب سے بڑا خوش نصیب۔ اگر اس کی نمازیں ضائع ہو گئی، اگر اس کے روزے دکھلاوے کے لیے تھے، اگر اس کے صدقات و خیرات دکھاوے کے لیے تھے، تو ایسا شخص بد نصیب شخص ہے۔ ایسے شخص کے لیے خوشی کا دن نہیں ہے۔ جو اور ایسے افراد جنہوں نے رمضان کے مہینے کو عام دنوں کی طرح گزار دیا، ان کی زندگی میں کوئی چینجز نہیں آئے، انہیں رمضان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، بس وہ جیسے رمضان سے پہلے تھے ویسے ہی رمضان میں بھی رہے۔ ان کے لیے عید کی خوشی نہیں، ان کے لیے عید کی خوشی نہیں ہے۔ کیونکہ انہوں نے رمضان کی جو مٹھاس تھی، رمضان میں جو عبادتیں کرنی تھی، وہ عبادتیں انہوں نے نہیں کی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے روزے رکھے ہی نہیں، کبھی بہانہ بنا کر، کبھی بزنس کا بہانہ، کبھی بھوک کا بہانہ، کبھی بیماری کا بہانہ، کبھی کسی اور چیز کا بہانہ بنا کر روزے نہیں رکھے۔ ایسے لوگوں کے لیے عید کا دن نہیں ہے کہ صرف نئے کپڑے پہن لیے جائیں اور بڑی بڑی ٹوپیاں لگا لی جائیں، جبے کبے ڈال دیے جائیں، پھر سوچیں کہ ہم پکے مسلمان ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے عید نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، انما هو عید لمن قبل اللہ صیامہ وشکر قیامہ وکل یوم لا یعصی اللہ فهو عید۔ کیا کہتے کہ یقیناً عید اس شخص کے لیے ہے، لمن قبل اللہ صیامہ، اللہ جس کے روزوں کو قبول کر لے، اللہ جس کے روزوں کو قبول کر لے، عید اس کے لیے۔ پھر آگے کہتے ہیں وشکر قیامہ، اللہ جس کے قیام کو قبول کر لے اس کے لیے شکر کا دن ہے، اس کے لیے خوشی کا دن ہے، اس کے لیے عید کا دن ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں وَكُلُّ يَوْمٍ، ہر وہ دن جس دن کے اندر لا یعصی اللہ، کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرتا ہو، اللہ کی اگر جس نے نافرمانی نہ کی، انما هو عید، وہ دن اس کے لیے عید کا دن ہے۔ جس نے کوئی بھی دن کیوں نہ ہو، اگر وہ شخص گناہ نہیں کرتا ہے، اگر وہ شخص اس دن جو ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے کہتے ہیں کہ یہ عید کا دن ہے۔ اور یہ عید کا دن مجھے اور آپ کو کیا پیغام دیتا ہے؟ یہ رمضان جو ہے، ماہ رمضان کا پیغام روزے داروں کے نام اس چیز کا کیا معنی ہے کہ ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے کہ لوگوں تم اپنا محاسبہ کرو، اپنے آپ کو ٹٹولو، جیسے اللہ نے سورہ اعلیٰ کے اندر ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، کہ تحقیق کہ جس کسی نے تزکیہ کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے، کیا میرے اندر کوئی تبدیلی آئی؟ کیا رمضان کے مہینے میں جو میں نے عبادتیں کی، رمضان کے مہینے میں جو میں نے قیام کیا، سیام کیا، میں نے قرآن کو مکمل یاد کیا یا پڑھا، اس سے مجھے اندر کوئی تبدیلی آئی کہ نہیں آئی؟ میرے دل کے اندر کچھ چینجز آیا کہ نہیں آیا؟ ایک انسان کو، ایک مسلمان کو محاسبہ کرنا چاہیے۔ کیونکہ دنیا کا ایک اصول ہے، ہر کوئی چاہے بڑا سے بڑا تاجر کیوں نہ ہو، بڑا سے بڑا مالک کیوں نہ ہو، بڑے بڑے کمپنیوں کے مالک بھی کیا کرتے ہیں؟ اپنی کمپنیوں کا ایک حساب رکھتے ہیں اور اس کا محاسبہ کرتے ہیں کہ ہم نے پورا سال اتنا مارکیٹ میں پیسہ لگایا تھا، اب ہم نے اس میں کتنا کمایا اور کتنا نقصان پایا۔ تو ایک مومن کو بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے سال کے پورے 11 مہینے زندگی گزاری تھی، اس کے بعد ہم نے رمضان میں نیکیاں کی ہیں، ان نیکیوں کے بعد ہماری زندگی میں کوئی چینجز آیا کہ نہیں آیا؟
اگر ہمارے دل میں تقوی پیدا ہو گیا، اگر ہمارے دل میں ڈر پیدا ہو گیا، اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، اللہ کی خشیت پیدا ہوگی کہ انسان توبہ کر لیا کہ اے اللہ اس رمضان کے بعد میں اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، اے اللہ اس رمضان کے بعد میں اپنی زندگی میں کبھی حرام نہیں کھاؤں گا، اے اللہ تیرے حکم سے میں نے رمضان میں حلال روزی کو ہاتھ نہیں لگایا۔ رمضان کے مہینے میں ایک انسان اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے حلال روزی اس کے سامنے رکھی ہوئی ہے، فروٹس اس کے سامنے رکھے ہوئے ہیں، ٹھنڈا پانی میسر ہے، لیکن اللہ کو حاضر و ناظر سمجھتے ہوئے، اللہ کا تقوی پیدا کرتے ہوئے وہ حلال رزق نہیں کھاتا ہے، ایک کھجور تک اپنے منہ میں نہیں ڈالتا ہے، لیکن رمضان جیسے ہی ہوتا ہے دوسروں کے حقوق کھا جاتا ہے، رمضان جیسے ہوتا ہے حرام خوری کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر حرام مال میں پڑ جاتا ہے، پھر حرام بزنس میں لگ جاتا ہے، پھر اس کی پوری زندگی جو ہے اللہ کے قسم اللہ کی نافرمانیوں میں گزر جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اپنا محاسبہ کریں۔ اور دوسری چیز کہ نیکیوں کی حفاظت کریں، ایسا نہ ہو کہ رمضان کی پوری نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ رمضان جیسے ہی ہماری زندگی سے جاتا ہے ہماری مسجدیں چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے کہ عین المصلیون، مصلی کہاں ہیں؟ وہ مصلی جو آدھا گھنٹہ پہلے آ کر مسجد میں بیٹھنے والے، اتنے بزرگ، اتنے نیک، اتنے دیندار، انہیں دیکھ کے لگتا تھا کہ کہیں ہم سے زیادہ یہ آگے مسلمان ہیں، ہم سے زیادہ ایماندار ہیں، ہم سے زیادہ نیک ہیں، جنتی ہیں، لیکن رمضان کا چاند دکھتا نہیں، اس سے پہلی مسجدیں خالی ہو جاتی۔ یہ افسوس کی بات، ہمیں اپنی مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے، ہمیں اپنی مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے۔ صرف یہ کہیں ایک کا حال نہیں، پورے ایشیائی ممالک کا حال یہی ہے کہ ہم جو ہے صرف جو ہے شارٹ کٹ مسلمان ہو چکے ہیں۔ کیسے؟ رمضان کا مہینہ آ گیا تو سب پکے مسلمان بن گئے، ٹوپی، جبہ، کرتا، وہ یہ سب کر لے گو، مسجد آباد کرتے، صدقہ خیرات سب کر لیتے ایک مہینہ، پھر ڈائریکٹ کب نظر آتے ہیں؟ بقرعید میں پھر دکھتے، پھر بقرعید سے ایک دو دن پہلے بکرے لیتے اس کو مسلمان نظر آتے رہتے، پھر ٹوپیاں وہ یہ سب پورے بکریوں میں دکھتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے کیونکہ اہل حدیث سے 2 عید کر دیں، صرف 2 چیزوں میں نظر آتے، باقی دنوں میں مساجد جو ہے ہماری خالی نظر آتی، باقی دنوں میں مسلمان کہاں چلے جاتے ہیں، وہ ایمان کہاں جاتا ہے؟ الحمدللہ کچھ نیک بندے ایسے بھی ہیں جو ریگولر عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کی عبادت کب تک کرنا چاہیے؟ اللہ کی عبادت اس وقت تک کریں جب تک آپ کے دل، آپ کے جسم میں جان ہے۔ کیا کہا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اللہ کے نبی کو کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی عبادت اس وقت تک کریں جب تک کہ یقین آپ کے پاس نہ آ جائے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ رب کی عبادت اس وقت تک کریں جب تک کہ آپ کے پاس یقین نہ آ جائیں۔ مفسرین کہتے ہیں یقین سے مراد موت ہے، یعنی موت تک مجھے اور آپ کو چھٹی نہیں، مجھے اور آپ کو نمازوں سے، روزوں سے۔ دیکھیے اللہ نے ربط کیسا جوڑا ہے، ابھی رمضان کے روزے گئے نہیں، پھر شوال کے 6 روزے شروع ہو جاتے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک نیکی 10 گنا بن جاتی ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تو یہ جو 30 روزے رکھا ہوا ہے یہ 300 روزوں کے برابر ہو جاتے ہیں، اور 300 نہیں 3 دن کے برابر ہو جاتے ہیں، اور پھر جب 6 روزے رکھ لیتا ہے تو 360 دن مکمل ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے پھر دوبارہ سے انسانوں کو، پھر مسلمانوں کو یہ حکم دیا اللہ کے نبی کے ذریعے، ثم اتبعوا ستا من شوال، پھر اس کے بعد تم شوال کے 6 روزے رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا ربط ختم ہو جائے۔ پھر اللہ رب العالمین برابر مومنوں کو، مسلمانوں کو دین سے جڑنے کا حکم دیتا ہے، دین سے لگاؤ کا حکم دیتا ہے، تاکہ یہ مومن، تاکہ یہ نیک لوگ، تاکہ یہ متقی لوگ اللہ سے جڑ جائیں، دین سے جڑ جائیں، نمازوں سے جڑ جائیں، اللہ کی عبادات سے جڑ جائیں، اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں لگا دیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے، اور مجھے اور آپ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اللہ جو سال کے 12 مہینے روزی دیتا ہے، سال کے 12 مہینے مجھے اور آپ کو صحت و تندرستی دیتا ہے، اور اگر ہم عبادت صرف 1 مہینہ کر لیں، اگر ہم صرف نمازیں 1 مہینہ پڑھ لیں، اگر ہم صرف قرآن کی تلاوت 1 مہینہ کر لیں، تو 11 مہینے نافرمانی میں گزاریں گے۔ انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اور خاص طور سے ہماری مائیں بہنیں بھی، ہماری مائیں بہنیں جو رمضان کے مہینے میں اپنے پوری ضروریات کو رکھتے ہوئے بھی وہ وقت نکال کر نماز پڑھتی تھی،
غیر رمضان میں انہیں وقت کیوں نہیں ملتا ہے؟ غیر رمضان میں انہیں وقت میسر کیسے نہیں ہوتا ہے؟ جبکہ ہر ایک کے پاس 24 گھنٹے ہیں، انہیں 24 گھنٹوں میں انسان چاہے مرد ہو یا عورت وقت نکال کر رمضان میں اللہ کو یاد کر لیتا ہے، تو پھر غیر رمضان میں وقت کیوں نہیں ملتا ہے؟ ہماری مائیں بہنیں عہد کریں کہ آج یہ عید کے موقع پر یہ عہد و پیمان لے کر اٹھیں، یہ پیغام لے کر اٹھیں کہ ہم جو ہے رمضان میں جیسے عبادتیں کرتے تھے غیر رمضان میں بھی ویسے عبادتیں کریں گے۔ عمل میں مداومت ہونی چاہیے، ایسا نہیں کہ جوش میں آیا تو پورا مہینہ مسجد پکڑ لیا پھر اس کے بعد دکرش نہیں۔ حضرت اماں عائشہ کہتے ہیں عمل کم کرو لیکن ریگولر کرو، مستقل کرو، اس عمل میں ما داوم علیہ، اس عمل کے اندر دوام ہوتا ہے۔ انسان کیا کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو عبادات کرنا چاہتا ہے، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، جیسے تہجد کی عادت پڑ چکی ہے، 30 دن ہم نے تہجد پڑھا، روزانہ اٹھ کر 2 رکعت 4 رکعت 8 رکعت جتنا میسر ہو رہا ہے پڑھنے کی کوشش کریں، روزانہ 2 رکعت ہی صحیح، کبھی آپ کو موقع مل گیا رات میں پڑھ کر سو گئے۔ اور انسان جو مداومت برتے، جس عمل میں مداومت ہوتی ہے اس عمل میں برکتیں ہوتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور چیز کہ اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزاریں، اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزاریں۔ یہ عید کا پیغام ہے کہ اللہ نے فرمایا 4 پارے کے اندر اللہ رب العالمین کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ لوگوں تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں اختلاف نہ کرو، آپس میں اختلاف و انتشار نہ کرو۔ کیا ہو جائے گا؟ تمہاری ہوا اکھاڑ دی جائے گی، تمہاری ہوائیں اکھاڑ دی جائیں گی اور تم آپس میں کمزور ہو جاؤ گے، پھر دوسرے تمہارے اوپر غالب ہو جائیں گے، دوسرے تمہارے اوپر غالب ہو جائیں گے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، تم آپس میں لڑتے رہو گے، آپس میں جھگڑتے رہو گے، اللہ کیا کرے گا؟ دوسروں کی حکومتیں آپ کے اوپر لے آئے گا، دوسروں کی ظلمتیں آپ کے اوپر لے آئے گا، پھر پریشان ہو جاؤ کہ بھئی ظلم ہو رہا ہے، پھر پورے ہندوستان کے اندر فلاں ظلم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد آپ کی سنائی نہیں ہوگی۔ اور ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے خاص طور سے ایک چیز ہے کہ اپنے ہر معاملات میں انسان جو ہے اپنے بڑوں کے مشوروں کے ساتھ زندگی گزاریں۔ ایسا نہ ہو کہ انفرادی مسائل میں جا کر کئی جگہوں پر حالات بگڑتے جا رہے ہیں اور مسلمان نوجوان اپنے حالات کو اپنے مخالف کر کے اپنی زندگیوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ اور ہماری مساجد، ہماری مسجدیں ان لوگوں کے نشانوں پر ہیں، ہماری مسجدیں کافروں کے نشانوں پر ہیں۔ اگر ہم نے اتحاد و اتفاق نہیں کیا، اگر ہمارے دلوں کے اندر پیار و محبت نہیں پیدا ہوا، اللہ کی قسم ہے اللہ رب العالمین دوسروں کو ہمارے اوپر ظالم حکمران بنا دے گا۔ پھر اس کے بعد ہم جو ہے کوشش کریں گے کہ ہماری زندگیوں میں خوشیاں آ جائے یا سکون آ جائے، پھر انسان پریشان ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جیسے رمضان کے مہینے میں ہم غریبوں کا خاص خیال کرتے تھے، غریبوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، مسکینوں کا، مدارس کا، مکاتب کا آپ خیال کرتے تھے، غیر رمضان میں بھی صدقہ و خیرات کے عمل کو باقی رکھیں، صدقہ تو خیرات کے عمل کو باقی رکھیں، غریبوں کے ہمدرد بنے۔ کیوں؟ کیونکہ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة رواہ البخاری و مسلم۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ کسی پر ظلم نہ کرے، ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی نہ کرے، آپس میں ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی نہ کرے، ولا یسلمہ، اور ایک دوسرے کے لیے وہ ایسے پریشانیوں کے باعث نہ بنے بلکہ صحیح سالم بنے۔ پھر کہتے ہیں جو کوئی شخص اپنے بھائی کی حاجت میں لگتا ہے، جو کوئی شخص اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرنا چاہتا ہے، کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے، ہیلپ کرتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةٍ، اگر کوئی شخص کسی تکلیف کو، کسی مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کرتا ہے، کسی بھائی کی پریشانی کو دور کرتا ہے، صدقات و خیرات کے ذریعے سے دور کرتا ہے، یا اپنی طاقت و قوت کے ذریعے سے دور کرتا ہے، یا اپنی زبان کے ذریعے سے دور کرتا ہے، یا اپنے ہاتھ کے ذریعے سے دور کرتا ہے، اللہ رب العالمین فرج اللہ عنہ بها كربة من كرب يوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اس سے بھی قیامت کے دن اس کی پریشانی
پریشانیوں کو دور کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور کر دے گا، اللہ اس کی مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ کیونکہ ایک مسلمان بھائی نے اپنے بھائی کے لیے مدد کی ہے۔ غریبوں کا خاص خیال کریں، ایک دوسرے کے ہمدرد بنیں، ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلیں، آپس میں پیار و محبت کے ساتھ جائیں اور اپنے اندر صبر پیدا کریں۔ یہ رمضان یہی پیغام دیتا ہے کہ روزے کی حالت میں جیسے انسان صبر کرتا ہے، مغرب کے وقت کے لیے کتنا بے صبرا رہتا ہے کہ صبر کرتے 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 مغرب کا وقت آتا ہے، تو یہ صبر ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں صبر آنا چاہیے، ہر کام میں صبر و استحلال۔ اگر اپنی زندگی میں صبر آ گیا انسان کہیں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اگر بے صبرا بن گیا چاہے نہ وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ آج دیکھ لیں دنیا کے اندر بے صبروں کی زندگی، نہ ان کی نجی زندگی درست رہتی ہے نہ ان کی باہر کی زندگی درست رہتی ہے۔ یہ اختلافات، طلاق کے مسائل، خلے کے مسائل، آپسی جھگڑوں کے مسائل آج جو ہے پوری دنیا کے اندر پھیلتے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آج کل کے نوجوان بچوں اور بچیوں کے حالات ایسے ہیں کہ ان کے اندر صبر و استحلال نہیں ہے، ان کے اندر آپسی تعامل نہیں ہے، وہ صبر کرنا جانتے ہی نہیں ہیں۔ جبکہ صبر کی تعلیم دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اگر تم صبر کرو گے کہ اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ ہوگا۔ یہ کچھ پیغامات تھے جو میں نے آپ کے سامنے دیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ بار الہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سیاکاریوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ جو لوگ پریشان حال ہے اللہ ان کے پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو لوگ مصیبت زدہ ہے اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما، اللہ جو لوگ تنگیوں کے شکار ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اللہ جو لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بیماری کا شکار ہے، کوئی شوگر کا مریض ہے، کوئی بی پی کا مریض ہے، اور ایسی بیماریوں نے گھیر لیا ہے کہ جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اے اللہ تو ہی شافع ہے، اے اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے، اے اللہ تو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ بہت سارے مسلمان ایسے جو قرضوں کے تلے دبے ہوئے ہیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ حرام روزی سے بچتے ہوئے اے اللہ قرض کے بوجھ سے نکال کر حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنی اولاد کو حلال کمائی کھلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بہت سارے مسلمان حرام میں جانا نہیں چاہتے لیکن ان کے حالات انہیں لے کر چلے جاتے ہیں۔ اے اللہ ایسے حالات آنے سے پہلے انسان کو سنبھلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دین پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جذباتیت سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ فتنوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ غیبتوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حسد سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ان تمام کی عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو بھی ہم نے عبادتیں کی اللہ ان کو قبولیت کا مقام عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے تمام جماعت احباب جماعت کو عید مبارک ہے۔ تقبل اللہ منا ومنکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیا کرتے تھے کہ تقبل اللہ منا ومنکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔